ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا اور ٹامی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہے تھے اور جنگل میں سب پرندے اپنی ایسی کچھ زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک مسئلہ جو سب کا تھا وہ تھا چیل۔ چیل سب کے انڈے کھا جایا کرتی تھی اور ان کی سخت دشمن تھی۔ وہ اپنے انڈے نہیں کھاتی تھی بلکہ دوسروں کے انڈے کھا جایا کرتی تھی اور جنگل میں سب کو بہت پریشان کیا کرتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے ٹامی سے کہا، سنیں، مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ اس کا انڈے میں سے ایک پیاری سی بیٹی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے گھر جانا ہے، اس کی بیٹی کو دیکھنا ہے۔ میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے اس کے گھر جانے کا۔ مجھے پتا ہے کہ چیل بہت ظالم ہے اور اس لیے میں جلد آ جاؤں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مگر یہ دھیان رکھنا کہ تم رات سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ، کیونکہ چیل کب حملہ کر دے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے جلدی آ جانا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں رات سے پہلے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹومی اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ آرام کرتی رہتی ہے اور اپنے انڈوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ ابھی آرام سے بیٹھ کے کچھ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں ایک کوا آ جاتا ہے۔ اسے بہت زیادہ شور سنائی دیتا ہے۔ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے۔ کوا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے ٹومی، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں پر حملہ ہو گیا ہے چیل کا؟ وہ سب کے انڈے کھا رہی ہے۔ سب پرندے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے انڈے اور اپنے بچے دوسرے جنگل لے کے جا رہے ہیں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بھی اپنے 2 انڈوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ چیل اگر آ گئی تو وہ تمہارے سارے انڈے کھا جائے گی۔ میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے سارے انڈے دوسرے جنگل لے گیا ہوں اور اب میں خود بھی جا رہا ہوں۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم بھی یہاں سے جلد از جلد چلے جاؤ، چیل تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ کہہ کر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹومی کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو چڑیا بھی نہیں ہے، ورنہ وہ میرے یہ انڈے سنبھال لیتی، مگر اب میں کیا کروں، مجھے کوئی ترکیب بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیل آ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً ایک ترکیب آتی ہے اسے اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور وہ خود بھی چھپ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چیل وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہاں پر تو ٹومی ہے ہی نہیں، تو وہ اچانک سے جانے ہی لگتی ہوتی ہے کہ وہ ایک اس ٹومی کا سر دیکھ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم آ جاؤ فوراً ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ وہ آ جاتا ہے، کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے انڈے دے دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ چاہے تم مجھے جان سے مار ڈالو یا تم مجھے کچھ بھی کرو، میں تمہیں اپنے انڈے نہیں بتاؤں گا کہ میرے انڈے کہاں ہیں۔ چیل بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ ٹومی کو زخمی کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو لگتا ہے کہ چڑیا میرے پاس آ گئی ہے اور واقعی میں چڑیا آ گئی ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ رونے والی بن جاتی ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی بھی ہے اور غصے میں بھی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے مجھے اور تمہیں ٹومی کو تنگ کیا ہے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کی جان لے کر رہوں گی۔ اس نے پورے جنگل کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہے، مگر وہ بالکل بھی طاقتور نہیں ہے۔ اسے تو اب میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے ٹومی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے تمہیں زخمی کیا ہے۔ اب میں اس سے یہ بدلہ لے کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے تم دھیان رکھنا، اور چیل وہاں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور درخت بن جاتی ہے اور کہتی ہے، ہے چیل، تم بہت
برے ہو، مجھے تم بہت برے لگتے ہو، ہر وقت ہر کسی کو تنگ کرتے رہتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ چیل بہت ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور تم نظر کیوں نہیں آ رہے ہو، مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ وہ کہتا ہے میں جنگل ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔